بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحب محمد عاصم، ان کا سوال ہے مفتی صاحب آپ نے جواب نہیں دیا، ہم کب سے پوچھ رہے ہیں، پلیز جواب دے دیں، عرشہ کے معنی کیا ہے؟ دیکھیں جو نام آپ نے پوچھا ہے اس میں عرشہ، یہ لفظ عربی زبان کے اندر عین سے آتا ہے اور عرشہ لفظ ہوتا ہے۔ تو عرشہ اس کے بہت سارے معنی دے رکھے ہیں۔ ایک معنی تو عرشہ کے آتے ہیں مسند کے، ایک معنی عرشہ کے آتے ہیں تخت کے، چھت وغیرہ کے، اور ایک معنی عرشہ کے آتے ہیں جہاز کی اوپری حصی، بالائی منزل جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے چھت وغیرہ، اس کو بھی عرشہ کہتے ہیں۔ تو عرشہ نام اگر رکھنا چاہے تو معنی کے اعتبار سے لڑکی کا رکھا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے، یعنی کوئی معنی زیادہ برے نہیں ہے، اس لیے یہ نام اگر رکھنا چاہے تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ البتہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی بچی کا نام رکھیں تو صحابیات کے ناموں پر نام رکھ لیں، ازواج مطہرات کے ناموں پر نام رکھ لیں، جو نیک خواتین گزری ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں، یہ آپ کے لیے اور بہتر ہے اور باعث برکت ہوتا ہے۔ اور چونکہ ماں باپ کے اوپر اولاد کا سب سے پہلا حق یہی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کا نام رکھیں تو اچھا نام رکھیں، اچھی نسبت سے نام رکھیں، چونکہ حدیث کے اندر آتا ہے انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، کہ قیامت کے دن تم کو تمہارے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا، تمہارے آباء و اجداد کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا، لہذا اچھے نام رکھو۔ تو ہمیشہ اچھے نام رکھنے چاہیے، صحابیات کے ناموں پر، ازواج مطہرات کے ناموں پر، نیک خواتین کے ناموں پر۔ آپ کو اگر اس طریقے کے نام دیکھنے ہیں تو آپ ہماری پے لسٹ کے اندر جائیں، وہاں پر آپ کو صحابہ صحابیات کی پے لسٹ ملے گی، اس کے اندر آپ نام دیکھ سکتے ہیں، بڑے خوبصورت خوبصورت نام ہیں اور نئے نام ہیں صحابیات کے، ایسے نام جو عام طور پر رکھے ہوئے نہیں ہوتے، چونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے بچے کا نام ایسا ہو، ہماری بچی کا نام ایسا ہو کہ جو کسی کا رکھا ہوا نہ ہو محلے میں، تو آپ کو ایسے نام بھی مل جائیں گے، اور نئے نام تلاش کرنے تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے، تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی یہ نام عرشہ نام رکھنا چاہے تو یہ بھی رکھا جا سکتا ہے، فقط واللہ اعلم۔